آج کی یہ محفل پاک عاطف بھائی، آصف بھائی، اویس بھائی کی والدہ، مسعود انور بسرا صاحب کی زوجہ اور محمد نعیم بسرا صاحب کی ہمشیرہ، جتنے بھی آپ کے ریلیٹو موجود ہیں، تمام کو دعا میں شامل کرتے ہوئے رب العزت مرحومہ کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ کچھ دیر پہلے 84 اڈہ پہ میرا خطاب تھا تو میں جلدی واپس آیا کہ ہنی صاحب کہہ رہے تھے جناب 15-20 منٹ اور لیٹ آؤ۔ میں نے کہا کہ میں تو ان کا پروگرام پورا بھی کر نہیں پایا۔ بہرحال اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مجھے فرمائش ہوئی ہے کہ والدین اور خصوصاً ماں کی شان اور آخر میں قبر والا سنتا ہے، اس لحاظ سے آپ نے چند دلائل پیش کرنے ہیں۔ ماں کی شان تو ایک عظیم بیان ہے جو تقریباً ہر محفل میں ہوتا رہتا ہے، اور بعد موت قبر کے سما پر جو حوالہ جات ہیں اس کے بھی عرض کروں گا۔ ماں ایک عظیم نعمت ہے جو کائنات میں ایک دفعہ ملتی ہے اور دوبارہ اس کی نعمت انسان کے ہاتھ نہیں آتی۔ ماں کی ممتا کا پیار جو وہ دے سکتی ہے، ایسے کائنات میں رب کے بعد، رسول کریم کے بعد اور متقی پرہیزگار لوگوں کے بعد کوئی نہیں دے سکتا۔ ماں کی شان پر ایک چھوٹا سا کلام پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے اپنی گفتگو کو بڑھاؤں گا۔ شاعر نے ماں کی شان کا تخیل پیش کیا جو بڑا مشہور ہے۔ اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، ماواں رب دیاں خاصی عطاواں نے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، جیوندی ماں دی خدمت کر لے، نال مراداں جھولیاں بھر لے، اے ویلا مڑ کے آنا نہیں، اے ویلا مڑ کے آنا نہیں، کسے ہور لاڈ لڈونا نہیں، ماں مڑ کے پھیرا پونا نہیں، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے۔ سن لو جگ دا پیارے دوکا، سجنوں ملن دا پیارے انوکھا، سجنوں ماں دا پیارے انوکھا، سکھ دے دکھڑے سیندی اے، ساری عمر دکھاں وچ رہندی اے، پر موہ کچھ نہ کہندی اے، ماواں جنت دیاں خاص راواں نے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے، ماواں رنت دیاں پر چھاواں نے، اے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں نے۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کی شان کو بڑا عظیم بنایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر ایک رسالہ مکمل طور پہ الحقوق لترک العقوق کے لحاظ سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے بڑا نچوڑ نکالا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پیار زیادہ ماں کے لیے ہے اور عزت و تکریم و تعظیم باپ کے لیے۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری مثال دی
آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ 100 روپیہ کماتا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ خدمت کے طور پر 75 روپے ماں کے دربار میں پیش کرے اور 25 روپے تعظیم کے طور پر والد کے دربار میں پیش کرے، کیونکہ خدمت کا حق ماں کا زیادہ ہے اور عزت کے اعتبار سے، تعظیم کے اعتبار سے باپ کا حق زیادہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر مزید وضاحت فرمائی کہ گھر کے اندر اگر جھگڑا پڑ جائے تو تمہارا ووٹ کس طرف جائے گا۔ یہ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے سمجھائی کہ اگر گھر کے اندر ماں باپ کا جھگڑا پڑ گیا تو تو نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہاں اس مقام پر اعلیٰ حضرت نے اپنا جو نچوڑ نکالا مطالعہ کا، آپ فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، محبت ماں کے ساتھ قائم رہے گی، لیکن معاملات کے اندر سب سے پہلے والد کا ساتھ دیا جائے۔ اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے کلام فرمایا ہے، تو غور فرمائیے، ماں بھی عزت والی چیز ہے، باپ اس سے بڑھ کر عزت والی چیز ہے، ماں ملی ہی باپ کی نسبت سے ہے، تو اس لیے یہ بات بھی غور طلب رہنی چاہیے کہ باپ کی عزت و تکریم بھی برقرار رہنی چاہیے، ماں کا پیار و خدمت گاری بھی اپنی جگہ برقرار رہنی چاہیے۔ رب نے دونوں ہی انمول تحفے بنائے ہیں، ہاں ماں کی مامتا کا پیار زیادہ رہتا ہے، باپ انسان کو سٹیٹس دینے کے لیے، عظیم شخصیت بنانے کے لیے سختیاں بھی کرتا ہے، اس کی سختیاں دشمنی کے لیے نہیں ہوتی، اس کی سختیاں انسان کو عظیم مقام پر دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ میرا بیٹا میری بیٹی ایک عظیم مرتبہ پا جائے، ایک عظیم مقام تک پہنچ جائے، اس کی رسائی ہو جائے۔ باپ کی سختی بھی پیار کے لیے ہوتی ہے، ماں کی مامتا کا پیار بھی انسان کے لیے ایک عزت و احترام اور سٹیٹس کے لیے ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی، سرکار فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا، کاش کہ میری ماں مجھے آواز دیتی، دوران نماز ہی میں نماز کو چھوڑ دیتا، پہلے ماں کا حکم ماننے کے لیے ماں کے دربار میں پیش ہو جاتا۔ توجہ میری طرف رہے، آپ کی باہر والے لوگ آتے رہیں گے، آپ کی توجہ میری جانب رہے کہ سرکار فرماتے ہیں دوران نماز میں ایک خاص حکم بیان کر رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، یہ سورہ فاتحہ قرات کا بہت بڑا رکن ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، اسی دوران ماں آواز لگاتی تو سرکار فرماتے ہیں میں اس کی آواز پر لبیک یا امی کہہ کر آپ کے پاس میں حاضر ہو جاتا۔ تو یہ سرکار نے سمجھایا، اور پھر میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ ماں کا حکم جب مان لیتا، اس کے بعد میں آ کے وہیں سے نماز شروع کرتا جہاں سے میں نے چھوڑی ہے۔ تو یہ حکم با سرکار نے جو بیان فرمایا یہ بھی بڑا عظیم ہے، اور نبی پاک کا یہ حکم علماء نے اس پیرائے میں ڈھالا ہے کہ انسان اگر نوافل پڑھ رہا ہو تو باپ یا ماں آواز لگائے تو نوافل کو وہاں روک دو، جس جگہ تم ہو پہلے جا کے ماں کا حکم مانو، باپ کا حکم مانو، جب وہ حکم پورا ہو جائے گا وہیں سے نماز آ کے شروع کرو جہاں سے تم نے چھوڑی۔ نوافل کے معاملے کے اندر، فرائض کے اندر نہیں۔ سرکار نے فرائض کا ذکر کیا اپنی ذات کے لیے، اور امت کے لیے علماء نے اس مسئلے کو اس طرح تخریج کیا، فرمایا اس کا استنباط کیا اس کا کہ فرمایا جب انسان نوافل پڑھ رہا ہو تو ماں آواز لگائے تو نفل چھوڑ کر ماں کا حکم ماننا چاہیے، یعنی مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اب اس پر غور فرمائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ماں کی محبت کا پیش کیا، کائنات کے اندر ایسا کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت طفیل غنوی فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین جب سرکار نے فرمائی اور واپس آپ 16 دن ایک مقام پر ٹھہرے رہے، اور اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 دن مال غنیمت تقسیم کیا، اسی دوران طفیل غنوی فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر تھا تو میں نے دیکھا ایک عورت دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پروٹوکول کے لیے کھڑے ہو گئے، سرکار کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ طفیل غنوی کا پہلا چانس ہے، انہوں نے پہلی بار اماں حلیمہ کا چہرہ دیکھنا ہے، انہوں نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے سرکار اتنے عزت دے رہے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی
اے طفیل غنوی، یہ محمد مصطفیٰ کی رضائی ماں اماں حلیمہ ہے، جس سے سرکار اتنی عزت سے پیش آ رہے ہیں۔ میرے محبوب آقا نے کالی کملی کو بچھایا، اماں حلیمہ اس کے اوپر بیٹھی، یہی تو شاعر کی روح تڑپی، اس نے قلم اٹھایا، کمال کر دیا۔ کہتے ہیں بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، یہ نور تو کہاں سے لائی حلیمہ، تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے، تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے، کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ، کہ طالب ہے جس کی خدائی حلیمہ۔ سرکار فرماتے ہیں اماں حلیمہ سے انہوں نے حال پوچھا، صحابہ کہتے ہیں ہم متوجہ رہے جب تک اماں حلیمہ تشریف فرما ہوئی، نبی پاک اماں حلیمہ کا چہرہ دیکھتے رہے اور اماں حلیمہ چہرے بددعا ہی دیکھتی رہے۔ اسی دوران کشمکش میں صحابہ کی طرف توجہ نہیں ہے نبی پاک کی، جب وہ جانے لگی نبی پاک نے انہیں انعامات تحفہ جات پیش فرمائے اور اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ طریقہ کار سرکار نے بتایا کہ جب ماں آئے تو پوری انسان کی توجہ ماں کی طرف ہونی چاہیے، اور جب ماں دنیا سے چلی جائے اس کے بعد گھر کا آنگن جب سونا ہو جاتا ہے، انسان کو گھر بھی کھانے کو آتا ہے۔ جب ہماری ماں دنیا سے گئی تھی، میری والدہ بھی دنیا سے انتقال کیا، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کا 24 روزہ تھا، میں قرآن پاک سنا رہا تھا، تو میری ماں دعا دیتی دیتی چلی گئی کہ بیٹا رب تعالیٰ تجھے ساری زندگی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو غور فرمائیے 24 رمضان المبارک میں، لیکن 2-3 ماہ تو کسی نے ہر بندے نے کام ہی چھوڑ دیا، گھر کے اندر بیٹھ گئے، والد صاحب نے زبردستی سب کو کاموں پہ لگایا۔ تو ذہن تب بڑھتا ہے انسان کا جب کسی کام پہ لگ جائے، اگر گھر میں ہی بیٹھ جائے اور ماں کا غم لے کے بیٹھ جائے تو یہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو غور فرمائیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عزت اور جو پیار اور تکریم ارشاد فرمائی ہے، اس میں حضرت حارثہ بن زید کا واقعہ بڑا ہی سبق آموز ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں معراج کی رات میں جب جنت اعلیٰ میں تشریف فرما ہوا تو مجھے حضرت حارث بن زید کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے پوچھا جبریل یہ کس کی آواز ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے زید بن حارثہ یا حارثہ بن زید۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کی آواز قرآن کی تلاوت کی جنت میں سنی۔ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارا دن ماں کی خدمت میں رہتا ہے، رات کو جب محبت سے قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن کی آواز جنت میں سنائی دیتی۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب ہم اگر پکاریں گے سرکار کو تو وہ مدینہ میں کیسے سنیں گے؟ میں نے کہا ماں کی خدمت کرنے والا زمین پر پڑے تو رب عرش بری میں جنت الفردوس میں اس کی آواز سنا سکتا ہے۔ تو سرکار ہیں۔ اور فرمائیے نبی پاک واپس آئے، صحابہ کو فرمایا صحابہ میں نے حارثہ بن زید کی تلاوت قرآن کی آواز کو جنت میں سنا۔ یا رسول اللہ یہ مرتبہ اسے ملا کیوں ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ ماں کی خدمت کرتا ہے، جب وہ رات کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو رب اس کے قرآن کی تلاوت کو جنت میں سناتا ہے۔ تو یہ مقام ہے اس بندے کا جو ماں کی خدمت کے حوالہ سے ہے۔ احباب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت کے حوالہ سے ایک صحابی کو عرض کی، صحابی نے عرض کیا اوصنی یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے۔ سرکار نے فرمایا اوصی امکا اوصی امکا اوصی امکا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں ماں کے متعلق ماں کے متعلق ماں کے متعلق۔ 3 دفعہ نبی پاک نے یہ جملہ بولا، پھر 4تھی دفعہ نبی پاک نے فرمایا اوصی ابو کا،
میں تجھے باپ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جو جملہ نبی پاک کا بولنا ہے، یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ ماں کی خدمت گزاری، اطاعت شعاری کتنی شریعت نے لازم قرار دی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں ماں کی خدمت کیا کرتا تھا جب جو دنیا میں موجود تھی، اب بتائیے میں ماں کے لیے کیا کروں تاکہ ان کی قبر روشن ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا تو ماں کے لیے کنواں کھدوا دے، پانی کا مدینہ میں انتظام کر دے، لوگ پانی کی وجہ سے مشکل میں ہیں۔ تو حضرت سعد نے ماں کے لیے کنویں کے انتظام کیا، تو سرکار نے فرمایا ہذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، وہ کہ وہ پانی پینے تو نہیں آئے گی۔ عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ پھر اس کی نسبت کیوں کر رہے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا جب تک میرے امتی سعد کی ماں کے کنویں سے پانی پیتے رہیں گے اس کے نامہ اعمال میں نیکی جاتی رہے گی۔ تو حضرت سعد نے ماں کے لیے کنویں کا انتظام کیا، لوگ پانی پی رہے تھے، اور سرکار فرماتے ہیں اس کا ثواب سعد کی ماں کو جا رہا ہے۔ تو اس بات پہ غور فرمائیے کہ انسان اگر ماں کے لیے کوئی چیز صدقہ کر جائے یا کوئی ایسا مضبوط کام کر جائے جو رفاع عامہ کا سبب بنے، جو امت مصطفیٰ سے فائدہ اٹھائے، تو یاد رکھنا اس کے صدقے ماں کے نامہ اعمال میں اس وقت تک لیکی رکھی جاتی ہے جب تک وہ چیز دنیا میں چلتی رہتی۔ اب غور فرمائیے، ماں کی خدمت کے حوالہ سے حضرت بابا فرید کا واقعہ میں نے پڑھا، بڑا لذیذ واقعہ ہے، اسے پڑھنے کے بعد ایمان تازہ ہوتا ہے۔ حضرت فرید بچپن میں تھے تو ماں کہتی تھی فرید نماز پڑھا کر، تو بچپن میں تھے، عرض کی ماں نماز پڑھنے سے ملے گا کیا؟ ماں نے کہا فرید تجھے شکر ملے گی۔ حضرت فرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید ہر روز وضو کرتے ہیں، ماں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی ہے، حضرت بابا فرید جب نماز پڑھ لیتے ہیں مصلی اٹھاتے ہیں، نیچے سے شکر لے لیتے ہیں۔ ایک دن حضرت بابا فرید نے نماز کے لیے وضو کیا، جب مصلی پہ آئے ماں شکر رکھنا بھول گئی، پیچھے سے ہاتھ اٹھائے، اے مولا آج میرا فرید تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہے، آج میں نے شکر نہیں رکھی، اگر فرید کو شکر نہ ملی اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اے مولا کرم فرما، اپنی جناب سے انتظام فرما۔ حضرت بابا فرید نے جب مصلی اٹھایا، نیچے والی ساری جگہ شکر کی حالت میں ہے، حضرت بابا فرید نے مٹھی بھری شکر کو کھایا، عرض کی امی جان آج کی شکر کا لذت اور ٹیسٹ ہی کوئی اور ہے۔ ماں نے فرمایا اے فرید آج میں نے نہیں کھلائی، رب نے ڈائریکٹ تجھے کھلائی ہے۔ ماں کی دعا کی برکت، بابا فرید گنج شکر مشہور ہوئے۔ گنج شکر، شکر کا خزانہ، وہ فرید جو مصلی کے نیچے سے شکر کا خزانہ اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ پتہ چلا ماں جب انسان کی تربیت اس نہج پہ کرتی ہے، اس اوج پہ کرتی ہے، تو پھر اولاد بھی فرید الدین جیسے پیدا ہوتی۔ تو احباب ذی وقار، یہ ماں کی شان ہے، ہمیشہ ماں کی دعائیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جب انسان قبر پہ جاتا ہے تو الحمدللہ میں عاطف بھائی، آصف بھائی اور ویس بھائی کی والدہ کی قبر پہ حاضر ہوا اسی دن، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے میتوں کو دفنا چکو تو اس کے بعد تلقین میت کیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے تلقین میت کا پورا ایک چیپٹر لکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی ماں کو پکارا جاتا ہے، اس کا نام لے کر، جو اس کا نام ہو اس کا نام لے کر، اس کی ماں کا نام لے کر 3 دفعہ پکارا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ پکارا جاتا ہے یا فلان ابن فلانا، تو وہ میت یا میتہ اپنی قبر میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری دفعہ جب پکارا جاتا ہے تو وہ جب توجہ کرتا ہے تو وہ بولتا ہے پکار کیا کہنا چاہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں تیسری دفعہ جب انسان آواز لگاتا ہے یا فلان ابن فلانا، اے فلان فلانی کی بیٹی، تو اس وقت وہ کہتی ہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، بول کیا بولنا چاہتا ہے۔ اب نبی پاک فرماتے ہیں کہ اس وقت اسے سکھایا جائے، اگر مرد ہو تو اذکر ما خرجتا، اگر عورت ہو تو اذکر ما خرجتی، اذکر ما خرجت من الدنیا، شہادت ان لا الہ الا اللہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ سرکار نے فرمایا اسے کلمات سکھائے جائیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہو یا جا رہی ہو تو اسے یہ کلمات قبر کے اندر سکھائے جائیں، یاد کر جب تو دنیا سے چلا تھا یا چلی تھی تو تیرا یہ کلمہ تھا شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ رب وحدہ لا شریک ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، اور اس کے بعد رضیت باللہ ربا، میں رب کو رب مانتی ہوں یا مانتا ہوں، جو بھی ہو اس کے لحاظ سے ردیتو مرد کے لیے کہا جائے گا ردیتا، اور عورت کے لیے ردیتی کہا جائے گا۔ تو میں نے یہ کلمات پڑھے تو ان کی قبر پر بھی میں نے تلقین میت اس لحاظ سے کی۔ سرکار فرماتے ہیں جو تلقین میت کر لیتا ہے، جب منکر نکیر سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں تو ایک منکر، ایک فرشتہ دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے اس سے سوال و جواب کیا کرنا، امت مصطفیٰ اسے سوال و جواب سکھا گئی ہے۔ فرمایا سوال و جواب سے وہ بندہ یا اللہ کی خاص بندی بچ جاتا ہے۔ تو یہاں تلقین میت کرنی چاہیے، جسے آتے ہے وہ کرے۔ میں نے الحمدللہ کی ہے، یہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، جمعہ کا یہ سلسلہ بھی چلاتے ہیں، جمعہ والے دن یہ ویڈیو بنا کے یہ پیج پہ ڈالتی ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ایک، اور بصرہ فیملی کی جو خدمات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کی قبر کے اندر، یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جب انسان قبر پر تلقین میت کرتا ہے تو وہ میت سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث تو یہ ہے، اور دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد میں کتاب الجنائز کے اندر اس حدیث پاک کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، امام ترمذی نے بھی بیان کیا، امام نسائی نے بھی بیان کیا، صحاح ستہ کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان المیت اذا وضع فی قبرہ انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، سرکار فرماتے ہیں جب میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس وقت سرکار فرماتے ہیں جب انسان قبر میں رکھ کے لوٹتا ہے اس کے قدموں کے ساتھ جو جوتا لگتا ہے، اور اس کو بند کر اس کے قدموں کے ساتھ جو جوتا لگتا ہے اس کے اندر چھوٹی سی آہٹ پیدا ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں انہو لیسمع خفق نعالہم، نعال جوتی کو کہتے ہیں، فرمایا قبر والا جوتے کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، تو یہ حدیث رسول ہے، بخاری و مسلم ترمذی نسائی امام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک پہلی حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث امام احمد نے بیان کی، مسند امام احمد نے، سرکار نے فرمایا ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، فرمایا جب لوگ پشت پھیر کے اس میت کو دفنا کے پشت پھیرتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ میت سن رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اور تیسرے نمبر پر اذا ولوا منصرفین کا لفظ ہے کہ جب انسان اسے دفنا کے 40 قدم دور چلا جاتا ہے تو 40 قدموں سے بھی وہ اس کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیے، یہ حدیث پاک جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ انسان قبر کے اندر ان کی قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، جو قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کو نہیں سن سکتا۔ تو اس بات پہ غور کیجئے گا۔ ایک حدیث صحابی ہیں جن کا نام حضرت سیدی اعلیٰ نے بیان کیا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن عاص نے مجھے وصیت کی کہ اذا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا، کہ جب مجھے قبر میں دفنا چکو تو اقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزورا، فرمایا اتنی دیر میری قبر پہ کھڑے رہنا جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت بنایا جاتا ہے، گوشت کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، فرمایا اتنی دیر میری قبر کے کھڑا رہنا۔ تو حضرت عمر بن عاص کو بیٹے نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حتی استانس بکم، میں تمہیں دیکھ کے محبت اور انس پیدا ہوگا اور میں فرشتوں کے سوالوں کے جواب اچھی طرح دیکھ پاؤں گا۔
تو اب سرکار کے یہ صحابی ہیں عمر بن عاص، اور بہت بڑی جنگوں کے اندر یہ شریک رہے عمر بن عاص۔ آپ بچوں کو فرماتے ہیں کہ میری قبر پر اتنی دیر کھڑا رہنا، جتنی دیر اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا انظر ماذا اراجع بی رسل ربی، میں تمہیں دیکھ کے فرشتوں کے سوالوں کے جواب اچھی طرح دے پاؤں گا۔ اب انسان منو مٹی تلے موجود ہوتا ہے۔ اب غور کیجئے، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم منو مٹی تلے بھی ہوں گے تو تمہیں دیکھ رہے ہوں گے، اور تمہیں دیکھ کر ہمیں محبت پیدا ہوگی تو ہم منکر نکیر کے سوال کے جواب اچھی طرح دے پائیں گے۔ تو یہی تو کہتے ہیں کہ بعد موت انسان سنتا بھی ہے، اس کی قبر پر جایا جائے تو اس کی قبر سے فیض بھی ملتا ہے۔ اب حضرت غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ جب امام احمد بن حنبل کی قبر پہ تشریف لے گئے، اس بات کو جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی دیوبندی نے بھی لکھا ہے، اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کرامت الاولیاء کتاب سے۔ جمال الاولیاء کو کرامت الاولیاء علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی کی کتاب ہے عربی کے اندر، اس کو ٹرانسلیٹ کیا اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کتاب میں۔ تو جمال الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کی قبر پر حضور غوث الاعظم تشریف لے گئے، جو ہی سوال کیا تو فرمایا امام احمد بن حنبل پہلے ہی قبر سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا غوث الاعظم آئے اور احمد بن حنبل قبر میں بیٹھا رہے، یہ ادب نہیں ہے۔ فرمایا میں تیرے عزت کے لیے، تیرے پروٹوکول کے لیے قبر سے باہر آ گیا۔ تو غور فرمائیے، امام احمد بن حنبل باہر تشریف لائے، آپ نے اپنا خرقہ عبادت، جو عبادت والا جبہ تھا، وہ حضور غوث الاعظم کو اس مقام پہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں یہ جبہ پہن کے گیا تھا، مجھے رب نے جنتی لباس پہنا دیا ہے، یہ جبہ میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ اسی میں تم عبادت کرتے رہو۔ اب غور فرمائیے، بعد موت ایک اور واقعہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں مسجد نبوی کے اندر ام مہجن نام کی ایک بوڑھی عورت جھاڑو دیا کرتی تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ واقعہ بھی فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد کتاب الجنائز میں لکھا، اور فرماتے ہیں کہ وہ رات کے عالم میں فوت ہو گئی۔ صحابہ نے اسے رات کی حالت کے اندر ہی دفنا دیا، جنازہ پڑھا دیا۔ اب نبی پاک نے صبح پوچھا ام مہجن نظر نہیں آ رہی، عرض کی یا رسول اللہ رات کے وقت ان کا وصال ہو گیا تھا، ہم نے انہیں قبر کے اندر دفنا دیا ہے، جنازہ بھی پڑھ دیا ہے۔ سرکار نے فرمایا مجھے ام مہجن کی قبر کے بر لے جاؤ۔ نبی پاک اس کی قبر پر تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا صفیں باندھو، میں امت کا والی ہوں، میں دوبارہ ام مہجن کا جنازہ پڑھاؤں، کیونکہ سرکار ولی ہیں، اور شریعت کا اصول ہے کہ ولی نے اگر نماز جنازہ نہیں پڑھی تو وہ دوبارہ پڑھا سکتا ہے، یہ اصول ہے شریعت کا، اور سرکار ساری امت کے والی ہیں۔ نبی پاک نے نماز جنازہ پڑھایا، سرکار اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اے ام مہجن، رب تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ جب تو دنیا سے چلی تھی تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ قبر ہے، قبر کے اندر اس کی میت موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح تم سن رہے ہو اسی طرح قبر کے اندر ام مہجن بھی سن رہی ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ سرکار نے فرمایا انہوں نے جواب عرض کیا یا رسول اللہ مسجد نبوی میں جھاڑو دینا کام آ گیا، اسی جھاڑو دینے کی برکت سے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو قبر کے اندر میت سنتا ہے، اس کے اوپر کافی سارے دلائل ہیں۔ وقت ہو چکا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو محبوب کریم کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے، اللہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، جتنے لواحقین تشریف فرما ہے رب تمام کو صبر نصیب فرمائے، ان کے گھر کے اندر بصرہ فیملی کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے۔